اور مسلمانوں کی سربلندی کا حال یہ تھا کہ اقبال کہتے ہیں صفحے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ اس قدر مسلمانوں کی بلندی کا حال تھا، لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ۔ وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے، وضو میں کتنے فرض ہیں، وضو تو دور کی بات، پاکی کیسے حاصل کرتے ہیں، غسل کے میں کیا فرائض ہیں۔ آج نوجوانوں سے اگر پوچھا جائے بڑی افسوس کی بات ہے، میں سب کو نہیں کہتا، بیٹھے ہیں میں سب کو نہیں کہتا، لیکن جتنے بھی ہیں زیادہ تر 50% سے زیادہ لوگوں کو غسل کے فرائض تک نہیں پتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکی حاصل کس طرح کیا جاتا ہے؟ بندہ اگر غسل کے ایک فرائض کے ایک ذرے کو بھی چھوڑ دے، چاہے درجنوں صابن اور شیمپو ختم کر دے، لیکن وہ تب تک پاک نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہیں آپ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، کہ جب تم جنوبی ہو جاؤ تو طہارت حاصل کرو۔ بہت سے لوگ اگر جب ناپاک ہو جائیں، یا ہم بستری کریں اپنی زوجہ سے، یا پھر احتلام جن کو نائٹ فال بولا جاتا ہے، اگر اس طرح کے معاملات آ جائے تو جب تک پاکی کے مکمل طور سے مسائل انسان کو پتہ نہیں رہیں گے، انسان پوری طرح اپنے آپ کو پاک نہیں کر پائے گا۔ اور جب انسان مکمل طور سے پاک و صاف نہیں رہے گا تو پھر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز تو دور کے بعد اس کا وضو ہی تک نہیں ہوتا جب تک انسان پاک نہیں ہوگا۔ میں یہاں رک کر تھوڑی دیر میں غسل کے چند فرائض کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، تاکہ آپ اس فرائض کو اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا لیں، اور جب جب غسل کریں اس فرائض کو اپنے ذہن میں تازہ کریں، اور اپنے فرائض کو مکمل کر کے جب آپ غسل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کیسی آپ کو روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم جنوبی ہو جائے تو طہارت حاصل کرو، یا احتلام یا کسی اور وجہ سے بندہ ناپاک ہو جائے تو غسل کے فرائض کیا ہیں؟ تو آپ دل کی گہرائیوں سے سنیں، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں۔ پہلی چیز، منہ بھر پانی سے 3 مرتبہ غلی کر لینا۔ دوسری غسل میں فرائض جو چیز ہیں وہ ہیں ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈال لینا، اور جو تیسری چیز ہے غسل میں وہ ہے پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہہ جانا۔ اب ذرا یہاں میں تشریح کر دوں کہ سب سے پہلی چیز جو غسل میں فرض ہے وہ ہے کلی کرنا۔ آپ غسل میں اگر جنوبی ہیں یا احتلام کی صورت میں آپ غسل کر رہے ہیں تو پہلے آپ اپنی شرمگاہ کو صاف کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو سب سے پہلا فرض آتا ہے کہ آپ منہ بھر پانی سے کلی کریں۔ اگر آپ کے دانتوں میں ذرا بھی کھانے کے ریشے وغیرہ یا پان وغیرہ کے جین میں اگر جا کر پھنس گئے تو اس کو چھڑانا ضروری ہے۔ جب تک اس جین کے اندر یا منہ بھر پانی میں حلق تک پانی نہ پہنچ جائے کلی میں، تب تک آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ لوگ ان فرائض سے، ان مسائل سے بالکل مکمل طور پر ناواقف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے لوگ پوچھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں بار بار کہتا ہوں جو بھی مسائل آپ کے ہوں بلا جھجک بلا شرمائے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو باریکی چیز ہے کہ دانت میں جتنے بھی جین وغیرہ میں کچھ پھنسے ہیں تو اس کو چھڑا لے، اور پھر اسی کے بعد آپ منہ بھر پانی سے کلی کریں، پورا منہ بھر کے چاروں طرفہ آپ گھمائیں اور پھر حلق تک پانی پہنچ جائیں اور 3 مرتبہ کلی کریں۔ یہ غسل کا سب سے مکمل اور سب سے پہلا فرض ہوا۔ اب دوسرے فرض کی میں بات کروں کہ اگر غسل میں دوسرا فرض ہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی یہاں تک آتی ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا لینا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ناک میں ان کی ریٹ وغیرہ یا خون کی جمع رہتا ہے، تو ان چیزوں کو چھڑانا ضروری ہے، اور ان چیزوں کو چھڑانے کے بعد آپ مکمل طور سے آپ اپنی ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالیں۔ بہت سے لوگ ایسا نہیں کرتے، بس ایسے ہی صابن جتنا بھی آپ ختم کر لیں آپ پاک ہی نہیں رہیں گے، اور جب پاک رہیں گے تو جو روحانیت حاصل ہو ہی نہیں،
اور جب وضو آپ لاکھ کر لیں نماز پڑھ لیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تو احتیاط کریں کہ غسل جب آپ کریں تو مکمل طور سے کریں۔ دوسری چیز کہ ناک کی نرم ہڈی تک آپ 3 مرتبہ پانی پہنچا لیں۔ جو بھی بالکل صاف طریقے سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا لیں، یہ غسل کے دوسرے فرائض ہوئے۔ اب تیسرے فرائض کی میں بات کروں جو آخری فرائض ہے کہ پورے بدن پر مکمل طور پر 1 مرتبہ پانی بہہ جانا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ، جیسے میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی، اگر اس قدر چپی انگوٹھی ہو کہ یہ انگوٹھی نکل نہ پائے یا پھر بالکل ٹائٹ انگلی ہو، تو ان انگوٹھی کو ادھر ادھر گھما کر اس کے اندر بھی پانی ڈالنا ضروری ہے۔ یا ہماری خواتین حضرات ناک میں جیسے بالی وغیرہ یا ناک میں بالی وغیرہ یا کان میں بالی وغیرہ جو بھی پہنتی ہیں، تو اگر ان چھیدوں کے اندر بھی، ان سوراخ کے اندر بھی پانی نہ پہنچے تو ان کو نکال کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یا جیسے جوڑا اگر باندھ لے تو جوڑا کھول کر پانی اندر تک پہنچانا ضروری ہے۔ بالکل ہر جگہ ہر عضو پر 1 مرتبہ پانی پہنچا دینا یہ فرض ہے، اور اگر آپ کا یہ فرض کا کوئی 1 ذرہ بھی چھوٹ گیا تو رب کعبہ کی قسم آپ بالکل ناپاک رہیں گے۔ جتنا بھی آپ پانی بہا لے غسل میں، آپ پاک و صاف نہیں ہو سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی مسائل ہو، جو بھی آپ کی ضروریات ہوں، آپ بلا جھجک اپنے امام سے، اپنے علماء سے، اپنے مرشد سے کسی بھی طرح آپ ان مسائل کو جانیں۔ کم سے کم مسلمانوں کو اتنی بیسک مسائل تو آنا چاہیے کہ اسلام کے جو بنیادی مسائل ہیں کہ نماز کے فرائض یا غسل کے یا وضو کے جو بھی فرائض ہیں، تو ان چیزوں کو مسلمانوں کو مکمل طور سے آنا ضروری ہے۔ بیچارے جو اگر کسی وجہ سے ان کے فرائض چھوٹ جاتے ہیں تو غسل ہی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کو دیکھا جاتا ہے وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے بنیادی مسائل سے آگاہ رہنے کی توفیق عطا